جو ماں باپ کا نافرمان ہے اگر وہ شہید ہو جائے شہید تو شہادت کے بعد بھی اس کو جنت نہیں ملے گی، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے نا تو اس لیے اس کو جہنم میں بھی نہیں ڈالا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان اس کو رکھا جائے گا۔ سوچو شہادت کے بعد بھی ماں باپ کے نافرمان کو جنت نہیں ملتی۔ آج ماں باپ کو کیا بنا دیا؟ گھر کا کچرا بنا دیا۔ اگر کہیں جاتے ہیں پارٹی کرنے، کہیں جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو ہر آدمی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، میں بل پے کروں گا، میں بل پے کروں گا، میں بل پے کروں گا۔ اور گھر میں باپ بیمار پڑے تو بھائی کہتا ہے تیرا باپ نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے تیرا باپ نہیں ہے، تیری ماں نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح کیا ہو گیا؟ مسجد بنانے پہ اتنا ثواب نہیں، مدرسے بنانے پہ اتنا ثواب نہیں، کسی کو صدقہ دینے میں اتنا ثواب نہیں جتنا ماں باپ کو خرچہ کرنے میں ثواب ہے۔ مگر یاد رکھنا اگر ماں باپ کا دل دکھایا تمہارے سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے، ماں باپ کا دل دکھایا عبادتیں قبول نہیں ہوگی، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس گناہ کبیرہ سے بچو۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس کو لکھا ہے حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میں اس کو کچھ اشارے دیتا ہوں، لیکن اس حدیث کا آپ غلط مفہوم مت نکالنا اللہ کے لیے۔ ایک بات پہلے سن لیں، اس کا میں آپ کو تھوڑی سی پہلے وضاحت کر دوں۔ یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب بھی بتایا، اور نمبر 2 حضور اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ محبت بھی بتائی۔ اب توجہ کرنا، یعنی حدیث میں جو کچھ ہے وہ رسول اللہ امت سے پیار کتنا کرتے وہ، اور ماں باپ کے نافرمانوں کا انجام اسی کے بعد مکمل۔ ہر بچہ، ہر بچی، ہر نوجوان جن کے ماں باپ حیات ہے غور سے سنو، جن کے ماں باپ نہیں ہے وہ بھی سنو، اگر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا قبر پر جا کر معافی مانگنا۔ اور خواتین بیٹھی ہوئی ہے ان سے کہتا ہوں اگر اپنے شوہر کی جنت چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے جدا مت کرو، اور شوہر سے کہتا ہوں بیوی کو اپنی ماں کی زیارت کے لیے بھیجا کرو، اپنے باپ کی زیارت کے لیے بھیجا کرو، کیونکہ آج کل عورتوں کو کیا ہو گیا، عورت کو سب سے زیادہ دشمنی، چونکہ عورتیں اب سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے لگی، ان کو سب سے زیادہ دشمنی کس سے ہے؟ ساس اور سسر سے دشمنی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ان کو الگ رکھو۔ آپ سے پوچھتا ہوں نادان ہو کوئی جنت کو بھی الگ کرتا ہے اپنے سے؟ اور آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، لیکن کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اگر ماں باپ کوئی غلط بات کہے تو زبردستی ماں باپ کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال اسلام نے رکھا ہے، اللہ اکبر۔ اور آج کل کے جو لڑکے ہیں نا پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کو دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں ابا تم بڈھے ہو گئے تمہیں سمجھتا نہیں، تمہارا دور الگ تھا ہمارا دور الگ ہے۔ بیٹیاں کہتی ہیں امی تیرا دور الگ تھا ہمارا دور الگ ہے۔ یاد رکھیے دور کوئی بھی ہو فرما برداروں کی جیت ہے، ادب کرنے والوں کی جیت ہے، ماں باپ کی دعائیں لینے والوں کی جیت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل لڑکیاں ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دے کر کے بھاگ رہی ہیں، آج کل کے لڑکے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دے کر کے پسند کی شادیاں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پسند ہی کی کرنا ہے تو پہلے ماں باپ کو راضی کر لو، وہ راضی ہو جائیں۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے اتنا آسان ہے ماں باپ کو منانا، گلے میں ہاتھ ڈال کر کے تھوڑا سا چمکار دو مسکرانے لگتے ہیں، بہت آسان ہے، بہت پیار کرتے ہیں۔